يجوز التيمم كافر لإسلامه أي لا يجوز الصلاة بهذا التيمم عندهما خلافا لأبي يوسف فعنده يشترط لصحة التيمم في حق جواز الصلاة أن ينوي قربة مقصودة سواء لا تصح بدون الطهارة كالصلاة أو تصح كالإسلام وعندهما قربة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة۔ یہ مسئلہ سمجھنے سے پہلے ایک ضابطہ سمجھیں۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو عبادت مقصودہ کہلاتی ہیں، قربت مقصودہ کہلاتی ہیں۔ عبادت مقصودہ وہ عبادت ہوتی ہے جو بذات خود عبادت ہوتی ہے، کسی دوسری عبادت کا وسیلہ نہیں بنتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر نماز ہے تو بذات خود وہ ایک عبادت ہے۔ اسی طرح کچھ عبادتیں وہ ہوتی ہیں جو بذات خود عبادت نہیں ہوتی، بلکہ وہ عبادتیں غیر مقصودہ ہوتی ہیں، کسی دوسری عبادت کا وسیلہ اور ذریعہ بنتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر وضو عبادت اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے دوسری عبادت کی جاتی ہے۔ وضو کریں گے تو پھر اس سے قرآن پڑھیں گے، وضو کریں گے تو اس سے نماز پڑھیں گے، تو وہ نماز کے لیے وسیلہ بنتی ہے، بذات خود وہ عبادت مقصودہ نہیں ہے۔ یہ دو باتیں سمجھ میں آ گئی، عبادت مقصودہ اور عبادت غیر مقصودہ۔ پھر عبادت مقصودہ کچھ ایسی ہیں کہ طہارت ان کے لیے شرط ہے، پاک ہونا ان کے لیے شرط ہے، اور کچھ عبادت مقصودہ ایسی ہیں کہ طہارت ان کے لیے شرط نہیں ہے۔ طہارت جن عبادت مقصودہ کے لیے شرط ہے، مثال کے طور پر نماز ہے، نماز عبادت مقصودہ ہے لیکن اس میں طہارت شرط ہے، طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح کچھ عبادت مقصودہ وہ ہیں کہ جو طہارت کے بغیر ہو جاتی ہیں، طہارت کے بغیر ہو جاتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اسلام لانا، اسلام میں داخل ہونا ایک عبادت ہے، عبادت مقصودہ ہے، لیکن اسلام لانے کے لیے طہارت ضروری نہیں ہے۔ اگر طہارت کی حالت میں آدمی نہیں ہے تو پھر بھی مسلمان ہو سکتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ طہارت مقصودہ کسے کہتے ہیں، طہارت غیر مقصودہ کسے کہتے ہیں؟ پھر طہارت مقصودہ کی دو قسمیں، کچھ ایسی نہیں، عبادت مقصودہ کسے کہتے ہیں؟ طہارت مقصودہ نہیں، عبادت مقصودہ۔ عبادت مقصودہ کسے کہتے ہیں؟ عبادت غیر مقصودہ کسے کہتے ہیں؟ عبادت مقصودہ کی دو صورتیں ہیں، کچھ کے لیے طہارت شرط ہے اور کچھ کے لیے طہارت شرط نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو مسئلہ آ رہا ہے اسے سمجھیں۔ کسی نے تیمم کیا، اسلام لانے کے لیے، کوئی مسلمان نہیں ہے، اس نے تیمم کیا اسلام لانے کے لیے، تو تیمم میں ارادہ کیا کیا؟ اسلام لانے کا، اور اسلام لانا ایک عبادت مقصودہ ہے، عبادت مقصودہ ہے۔ لیکن عبادت مقصودہ کی جو دو صورتیں تھیں کہ طہارت شرط ہو اور طہارت شرط نہ ہو، ان میں سے دوسری صورت ہے جس کے لیے طہارت شرط نہیں ہے۔ اب یہ جو تیمم اسلام لانے کے لیے کیا گیا ہے، کیا اس تیمم سے وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ یہ اصل مسئلہ ہے۔
کیا اس تیمم سے وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے یا نہیں، اس کے اندر اختلاف ہے۔ طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اس تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ طرفین یعنی امام ابو حنیفہ، امام محمد رحمہم اللہ۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک وہ اس تیمم سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ اختلاف کیوں ہوا؟ اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک اس تیمم سے نماز جائز ہے جو تیمم کیا گیا ہو عبادت مقصودہ کے لیے، اور وہ عبادت مقصودہ بھی ایسی ہونی چاہیے جس کے لیے طہارت شرط ہو۔ امام ابو حنیفہ، امام محمد، طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک کیا ہے بتاؤ؟ کیسے تیمم سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جو تیمم عبادت مقصودہ کے لیے کیا گیا ہو، اور وہ عبادت مقصودہ ایسی ہو کہ جس کے لیے طہارت شرط ہے۔ اب یہاں پر جو تیمم کیا گیا ہے وہ اسلام لانے کے لیے کیا گیا ہے، تو اسلام لانا عبادت مقصودہ تو ہے لیکن اس کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، اس عبادت مقصودہ کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، لہذا طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک اس تیمم سے نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک اس تیمم سے نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس تیمم سے نماز پڑھ سکتے ہیں جو عبادت مقصودہ کے لیے کیا گیا ہو، خواہ وہ عبادت مقصودہ طہارت کو چاہتی ہو یا نہ چاہتی ہو، طہارت اس کے لیے شرط ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی بحث نہیں، بس وہ تیمم کس کے لیے کیا گیا ہو؟ عبادت مقصودہ کے لیے کیا گیا ہو۔ اگر تیمم عبادت مقصودہ کے لیے کیا گیا ہے تو پھر اس تیمم سے نماز پڑھنا جائز ہے۔ اور یہاں پر جو یہ تیمم کیا گیا ہے اسلام لانے کے لیے، اسلام لانا عبادت مقصودہ ہے، لہذا اس تیمم سے نماز پڑھنا جائز ہے۔ یہ کس کے نزدیک ہے؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک۔ لیکن امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک اس تیمم سے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ بتاؤ کیوں نہیں ہے؟ تیمم سے نماز صحیح ہونے کے لیے ان کے یہاں شرط ہے کہ تیمم ایسی عبادت مقصودہ کے لیے کیا گیا ہو جس عبادت مقصودہ کے لیے طہارت شرط ہے، اور یہاں جو تیمم کیا گیا ہے اسلام لانے کے لیے وہ عبادت مقصودہ تو ہے لیکن بتاؤ، لیکن اس کے لیے طہارت شرط نہیں ہے۔ ملاؤ عبارت سے، فلا یجوز تیمم کافر، اور جائز نہیں ہے کافر کا تیمم لاسلامی ہی، اس کے اسلام لانے کے لیے، ای لا یجوز الصلاۃ بہذا التیمم، یعنی اس تیمم سے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، عندہما طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک، خلافا لابی یوسف، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے برخلاف، فعندہ، کیونکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یشترط، شرط لگائی جاتی ہے، لصحت التیمم فی حق جواز الصلاۃ، نماز کے جائز ہونے کے حق میں تیمم کے صحیح ہونے کے لیے اس بات کی شرط لگائی جاتی ہے، ان ینوی قربۃ مقصودۃ، کہ وہ عبادت مقصودہ کی نیت کرے، سواء لا تصح بدون الطہارۃ کالصلاۃ او تصح کالاسلام، خواہ وہ عبادت مقصودہ طہارت کے بغیر صحیح نہ ہوتی ہو جیسے نماز، یا صحیح ہو جاتی ہو جیسے اسلام، اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ وہ طہارت اس کے لیے شرط ہے نہیں ہے، بس عبادت مقصودہ کے لیے اگر تیمم کیا گیا ہے تو اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں امام ابو یوسف کے نزدیک۔ وَعِندَهُمَا، اور طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک، قربۃ مقصودۃ،
ایسی عبادت مقصودہ کی نیت کرے، قربتاً مقصودتاً، اس کا عطف اگر ینویہ پر کریں گے، ینویہ کو اس کا فعل مانیں گے، قربتاً مقصودہ پر اس کا عطف کریں گے پہلے والے پر، قربتاً مقصودتاً، ایسی عبادت مقصودہ لا تصح الا بالطہارت، جو صحیح نہ ہوتی ہو مگر طہارت سے، یہ ہے ان کے نزدیک شرط طرفین کے۔ فَإِن تَيَمَّمَ لِصَلَاةِ الْجَنَازَةِ أَوْ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ يَجُوزُ بِهَذَا التَّيَمُّمِ اداء المکتوبات، اگر کسی نے تیمم کیا لصلاۃ الجنازتی، نماز جنازہ کے لیے، او سجدۃ التلاوتی، یا سجدہ تلاوت کے لیے، تو جائز ہے اس تیمم سے فرائض کو ادا کرنا۔ کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ نماز جنازہ بھی عبادت مقصودہ ہے، سجدہ تلاوت بھی عبادت مقصودہ ہے، اور دونوں کی دونوں عبادت مقصودہ ایسی ہیں کہ ان کے لیے طہارت بھی شرط ہے۔ تو جو شرط طرفین کے یہاں تھی کہ عبادت مقصودہ بھی ہو اور ساتھ میں طہارت بھی شرط ہو، وہ یہاں پائی جا رہی ہے، لہذا تیمم کیا تھا نماز جنازہ کے لیے، سجدہ تلاوت کے لیے، لیکن دوسری نمازیں بھی اس سے پڑھ سکتے ہیں۔ وَإِن تَيَمَّمَ لِمَسِّ الْمُصْحَفِ، اور اگر تیمم کیا قرآن کریم کو چھونے کے لیے، او دخول المسجد، یا مسجد میں داخل ہونے کے لیے، لا تصح بہ الصلاۃ، تو اس کے ذریعے نماز صحیح نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ مسجد میں داخل ہونا، اسی طرح قرآن کریم کو چھونا، یہ عبادت مقصودہ نہیں ہے، عبادت مقصودہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کو تو اس لیے چھوا جاتا ہے تاکہ اس کی تلاوت کی جائے، تو اصل تو عبادت تلاوت کرنا ہے، قرآن کو چھونا تو اس کے لیے ذریعہ ہے۔ ایسے ہی مسجد میں داخل ہونا اصل عبادت نہیں، مسجد میں داخل ہو کے نماز پڑھنا اصل عبادت ہے، مسجد میں داخل ہونا تو ایک ذریعہ ہے، وسیلہ ہے۔ تو یہ تیمم کیا گیا ان عبادتوں کے لیے، یہ عبادت مقصودہ نہیں ہے، لہذا اس تیمم سے نماز جائز نہیں ہوگی، کیونکہ تیمم سے نماز جائز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس تیمم کو کرتے وقت نیت کی گئی ہو عبادت مقصودہ کی۔ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ بِهِ، اس لیے کہ اس نے نیت نہیں کی ہے اس کے ذریعے، قربتاً مقصودتاً، عبادت مقصودہ کی، لیکن یحل له مس المصحف ودخول المسجد، لیکن اس کے لیے حلال ہے مس مصحف، قرآن کریم کو چھونا، ودخول المسجد، اور مسجد میں داخل ہونا، تو یہ تو اس کے لیے حلال ہو جائے گا کیونکہ اس نے تیممین کے لیے کیا گیا ہے، تو جس کے لیے تیمم کیا اس کے لیے تو وہ کام کرے گا، لیکن نماز کے لیے یہاں پر کام نہیں کرے گا۔ وجاز وضوءہ بلا نیت، اور جائز ہے اس کا وضو کرنا بغیر کسی نیت کے، حتیٰ ان توضأ بلا نیت، حتیٰ کہ اگر اس نے وضو کر لیا بغیر نیت کے، فاسلم، پھر مسلمان ہو گیا، جاز صلاتہ بہذا الوضوء، تو جائز ہے اس کا نماز پڑھنا اس وضو کے ذریعے، خلافاً للشافعی، امام شافعی کے برخلاف۔ تو پیچھے جو بات تھی وہ تو تیمم کی تھی، اب یہاں سے وضو کی بات بتا رہے ہیں کہ اگر کسی نے ایسے وضو کر لیا، کچھ نیت نہیں تھی اس کی، پھر وہ مسلمان ہو گیا، تو اب اس وضو سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس وضو سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے ہمارے نزدیک، کیونکہ وضو کے لیے ہمارے یہاں نیت شرط نہیں ہے، نیت شرط نہیں ہے، تیمم کے لیے نیت شرط ہے، وضو کے لیے نیت شرط نہیں ہے، لیکن امام شافعی کے نزدیک یہاں بھی نیت شرط ہے، ان کے یہاں وضو کے لیے بھی نیت شرط ہے، لہذا اگر اس نے بغیر کسی نیت کے وضو کیا تھا تو اب اس وضو سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ وجاز وضوءہ بلا نیت، اور جائز ہے اس کا وضو کرنا بغیر نیت کے، حتیٰ ان توضأ بلا نیت، حتیٰ کہ اگر اس نے وضو کیا بغیر کسی نیت کے، فاسلم، پھر وہ مسلمان ہو گیا، جاز صلاتہ، تو جائز ہے اس کا نماز پڑھنا بہذا الوضوء، اس وضو سے، خلافاً للشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے برخلاف، وہذا بناء علی مسألۃ النیۃ فی الوضوء، اور یہ مبنی ہے وضو کے اندر نیت کے مسئلے پر، اس مسئلے کی بنیاد اس مسئلے پر ہے کہ وضو کے اندر نیت شرط ہے نہیں ہے، تو ان کے یہاں شرط ہے، ہمارے یہاں شرط نہیں ہے۔ وَإِن تَوَضَّأَ بِالنِّيَّةِ،
اور اگر نیت کے ساتھ وضو کیا فاسلم پھر مسلمان ہوا فالخلاف ثابت ایضا اب بھی اختلاف ثابت ہے ہمارے اور امام شافعی کے درمیان۔ اب کیسے اختلاف ہو گیا؟ اب تو اس نے نیت کی ہے وضو میں، اب اختلاف یہ ہو گیا جب اس نے وضو کی نیت کی اس وقت وہ مسلمان نہیں تھا، اس کے بعد وہ مسلمان ہوا، اس کے بعد وہ مسلمان ہوا۔ جب وہ مسلمان ہوا اور وضو اس نے پہلے کیا تھا کفر کی حالت میں، تو نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، غیر مسلم کی نیت لغو ہے۔ تو امام شافعی کے نزدیک اب بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ نیت نہیں پائی گئی۔ اگرچہ اس نے نیت کی ہے لیکن نیت نہیں پائی گئی۔ کیوں نہیں پائی گئی؟ اس لیے کہ کفر کی حالت میں نیت کی ہے، اور کفر کی حالت کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں نیت کا مسئلہ ہی نہیں ہے وضو میں، بغیر نیت کے بھی وضو ہو جاتا ہے، نیت کرنا سنت ہے۔ وَإِن تَوَضَّأَ بِالنِّيَّةِ اور اگر وضو کیا نیت کے ساتھ فَأَسْلَمَ پھر مسلمان ہوا فَالْخِلَافُ ثَابِتٌ أَيْضًا اب بھی اختلاف ثابت ہے بیننا و بین الشافعی ہمارے اور امام شافعی کے درمیان۔ لِأَنَّ نِيَّةَ الْكَافِرِ لَغْوٌ اس لیے کہ غیر مسلم کی نیت لغو ہے، لِعَدَمِ الْأَهْلِيَّةِ اہلیت کا انکار کرنے کی، اہلیت کے نہ پائے جانے کی وجہ سے۔ وَإِنَّمَا قَالَ بِلَا نِيَّةٍ اور مصنف نے بلا نیت کی قید مبالغتاً مبالغے کے طور پر لگائی ہے۔ مبالغے کے طور پر کیوں لگائی ہے؟ کہ ہمارے نزدیک بغیر نیت کے وضو کرے گا تب بھی نماز ہو جائے گی، تو نیت کے ساتھ کرے گا تو بدرجہ اولی ہو جائے گی، اس لیے بلا نیت قید لگائی یہاں پہ۔ فَيَصِحُّ وُضُوءُ الْكَافِرِ مَعَ النِّيَّةِ بِالطَّرِيقِ الْأُولَى تو صحیح ہے کافر کا وضو نیت کے ساتھ بطریقہ اولا بدرجہ اولا۔ وَيَصِحُّ فِي الْوَقْتِ اتِّفَاقًا وَقَبْلَهُ اور صحیح ہے وقت کے اندر بالاتفاق اور اس سے پہلے، اس میں اختلاف امام شافعی کا۔ اب کسی نماز کا وقت شروع ہو گیا، وہ نماز ہمیں پڑھنی ہے تیمم سے، تو اس نماز کے وقت میں ہی اس نماز کے لیے تیمم کریں گے یا پہلے ہم نے تیمم کیا تھا وہ بھی کام آ جائے گا؟ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ کیا ہے؟ ارے ہمیں ظہر پڑھنی ہے، ابھی ظہر کا وقت شروع نہیں ہوا، 12 بجے کے بعد شروع ہوگا، تو ابھی ہم تیمم کر لیں، وہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے کامیاب ہو جائے گا، کام آ جائے گا، ہم اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں، یا جب ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا پھر تیمم کریں اور اس تیمم سے اس وقت کی نماز پڑھیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ تو اگر وقت کے اندر تیمم کر رہے ہیں، نماز کے وقت کے اندر، اور نماز وقت میں پڑھ رہے ہیں، اسی وقت میں جس وقت کی نماز ہے اسی وقت میں تیمم کیا اور نماز پڑھ رہے ہیں، تو بالاتفاق جائز ہے، تو بالاتفاق جائز ہے۔ لیکن اگر نیند کیوں آ رہی ہے؟ اگر پہلے تیمم کر لیں، وقت سے پہلے تیمم کر لیں، تو پھر اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اس میں امام شافعی علیہ الرحمہ اور ہمارا اختلاف ہے، ائمہ احناف کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے نماز جائز نہیں ہوگی، اور ہمارے نزدیک نماز جائز ہوگی۔ اختلاف کی وجہ یہ ہے، امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ جو تیمم ہے یہ پانی کا نائب ہے، پانی کا نائب ہے، یعنی پانی نہیں ہے تو پانی کا یہ خلیفہ ہے، نائب ہے ضروری طور پر، یعنی ضرورت کے بقدر۔ پانی ختم ہو گیا، اب تیمم کر رہے ہیں، تو ضرورت کی وجہ سے تیمم پانی کے قائم مقام ہو گیا، پانی کا کام اب تیمم کر رہا ہے۔ اور جو چیز ضرورتاً ثابت ہوتی ہے وہ بقدر ضرورت ہی ثابت ہوتی ہے، وہ بقدر ضرورت ہی ثابت ہوتی ہے، لہٰذا جب اس کی ضرورت پڑے گی تبھی اس کو کیا جائے گا، یعنی نماز کے وقت میں ہی کیا جائے گا، پہلے سے ہی کر کے نہیں بیٹھیں گے، پہلے سے ہی کر کے نہیں بیٹھیں گے اور پھر نماز پڑھتے رہیں، ایسا نہیں۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ جو یہ خلیفہ ہے، پانی کا نائب ہے، پانی کے قائم مقام ہے، مٹی پانی کے جو قائم مقام، جس مٹی سے تیمم کیا جا رہا ہے،
یہ جو پانی کے قائم مقام بنی ہے یہ ضروری طور پر نہیں ہے بلکہ مطلقاً ہے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ مٹی پاک ہے، مسلمان کے لیے پاکی کا کام کرتی ہے مٹی، اگرچہ 10 سال تک اسے پانی کا انتظار کرنا پڑے، اگرچہ 10 سال تک اسے پانی کا انتظار کرنا پڑے۔ اگر 10 سال تک بھی پانی نہیں مل رہا ہے تو یہ مٹی ہمارے لیے پاک رہے گی، یعنی پاکی اس سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ایسی کوئی قید نہیں ہے کہ اسی وقت میں کرنا ہے، جب اتنی وسعت مل رہی ہے کہ 10 سال تک یہ کام کرے گا مسلمان کے لیے، تو پھر یہاں یہ قید لگانا کہ اسی وقت میں کرنا ضروری ہے یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ پہلے سے بھی اگر تیمم کر رکھا ہے تو اس سے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ وَيَصِحُّ فِي الْوَقْتِ اتِّفَاقًا، اور صحیح ہے وقت کے اندر اتفاقاً بالاتفاق، وَقَبْلَهُ، اور وقت سے پہلے امام شافعی کے ساتھ اختلاف ہے، خلافاً للشافعی، امام شافعی کے برخلاف، فلا يجوز به الصلاۃ، نماز اس سے جائز نہیں ہوگی، الا فی الوقت، مگر وقت کے اندر، عندہ، امام شافعی کے نزدیک۔ وَهَذَا بِنَاءٌ عَلَى مَا عُرِفَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ، اور یہ مسئلہ، اس مسئلے کی بنیاد اس قاعدے پر ہے، اس اصول پر ہے جو اصول فقہ میں معروف ہے، مشہور ہے۔ وہ قاعدہ اور وہ اصول یہ ہے، ان التراب خلف ضروری للماء، کہ مٹی پانی کے قائم مقام ہے ضرورتاً، اور جو ضرورتاً ثابت ہوتا ہے وہ ضرورت کے بقدر ہی مانا جاتا ہے۔ وعندنا، اور ہمارے نزدیک، خلف مطلقاً پانی کا قائم مقام ہے، ففی اناءین طاہر و نجس، پس 2 برتنوں میں جو ایک پاک ہو اور ایک ناپاک ہو، یجوز التیمم عندنا، ہمارے نزدیک تیمم جائز ہوگا، خلافاً لہو، امام شافعی کے برخلاف۔ دو برتن ہیں، ایک پاک ہے ایک ناپاک ہے، لیکن پتہ ہی نہیں چل رہا کون سا پاک ہے اور کون سا ناپاک ہے، تو اب تیمم کر سکتے ہیں، یجوز التیمم، ہمارے نزدیک تو اس میں تیمم کی اجازت ہے، لیکن امام شافعی کے یہاں اجازت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ تحری کرے گا، غور و فکر کرے گا، اور ہماری دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، التراب طہور، کہ مٹی پاک ہے، طہور المسلم، مسلمان کے لیے پاکی ہے، ولو الی 10 حجج، اگرچہ 10 سال تک ہو، یؤید ما قلنا، یہ تائید کرتا ہے اس کی جو ہم نے کہا ہے۔